السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں کوئی RSN چینل۔ الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین۔ معزز ناظرین کرام، قربانی کے مسائل میں ایک مسئلہ جو سب سے اہم ہے، وہ مسئلہ میں آپ لوگوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو کوئی قربانی کرنے کا ارادہ کرے وہ کیا کرے۔ آئیے اس تعلق سے صحیح مسلم کی ایک روایت جو ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، وہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا رأیتم ہلال ذی الحجہ، جب تم ذی الحجہ کا چاند دیکھ لو، وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَن يُضَحِّيَ فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ، اور تم میں سے کوئی قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے بال اور اپنے ناخن کو نہ کٹائے، اپنے بال اور ناخن کو کاٹنے سے اپنے آپ کو روک لے۔ اس حدیث مبارکہ سے ہمارے سامنے جو بات کھل کر کے آتی ہے اور جو مسئلہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہی ہے کہ جو آدمی اپنے نام پر جانور ذبح کرنا چاہتا ہو، قربانی دینا چاہتا ہو، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ذی الحجہ کا چاند دیکھنے کے بعد وہ اپنے بال اور ناخن کو نہ کٹائے۔ یہاں تک کہ ایک دوسری روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی یا جس آدمی کے پاس قربانی کے لیے جانور موجود ہوں تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے ناخن اور بال کو ہرگز نہ کٹائے، ہرگز وہ اپنے ناخن اور بال کو نہ کٹائے۔ اس تعلق سے محدثین نظام کے درمیان اگرچہ اختلاف ہے، مثلا امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے کہ جو آدمی قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہو تو اس کے لیے جائز ہی نہیں ہے کہ وہ ناخن یا بال کاٹے۔ اسی طریقے سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا اس کے تعلق سے جو قول ہے وہ یہ ہے کہ یہ مکروہ ہے، یہ عمل مکروہ ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ مکروہ ہی نہیں ہے، حالانکہ صریح حدیث کے خلاف ہے، اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا قول اقرب الحدیث ہے، حدیث سے زیادہ قریب ہے، یعنی کہ کوئی آدمی اگر قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہو تو وہ اپنے ناخن اور بال کو نہ کٹائے۔ اب اس سلسلے میں ایک بات اور بھی ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ اگر کوئی آدمی قربانی کرنے کا ارادہ نہ رکھتا ہو تو پھر وہ کیا کرے؟ کیا وہ ناخن کاٹ سکتے ہیں، سر کے بال کاٹ سکتے ہیں، زیر ناف کاٹ سکتے ہیں؟ اس کا کیا مسئلہ ہے؟ تو دیکھیے، اس تعلق سے کوئی صریح اور واضح حدیث نہیں ہے ممانعت کی کہ وہ آدمی اپنے بال کو اور ناخن کو نہ کاٹے جو قربانی کرنے کا ارادہ نہ رکھتا ہوں۔ تو جو قربانی کرنے کا ارادہ نہ رکھتا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے بال اور ناخن کو کاٹ سکتے ہیں، لیکن اگر وہ قربانی کا ثواب حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ اپنے بال اور ناخن کو نہ کاٹے، جیسا کہ سنن ابی داؤد کی ایک روایت ہے، عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یوم الاضحیٰ
یوم الاضحیٰ کو عید کا حکم دیا گیا ہے، اور اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے لیے مقرر فرما دیا ہے۔ اتنے میں ایک آدمی آیا اور اس نے عرض کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ بتلائیں اگر میرے پاس قربانی کے لیے مؤنث جانور، دودھ دینے والی بکری کے سوا کوئی جانور نہ ہو تو کیا میں اس جانور کو ذبح کر سکتا ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، لیکن ہاں اگر تم قربانی کا ثواب حاصل کرنا چاہتے ہو تو تم ایسا کرو کہ ذی الحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد سے لے کر کے جب تک یوم الاضحیٰ نہ آ جائے تب تک آپ اپنے بال کو، ناخن کو، زیر ناف کو اور اسی طریقے سے شرمگاہ کے بال کو نہ کاٹیں۔ اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو قربانی کا ثواب آپ کو مکمل حاصل ہو جائے گا۔ اس حدیث کے تعلق سے علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، لیکن علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اگرچہ یہ حدیث ضعیف ہے لیکن یہ حدیث حسن درجے کو پہنچتی ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ذی الحجہ کا چاند نظر آنے سے پہلے ہم کو اور آپ کو یہ کرنا چاہیے کہ اپنے ناخن کو، بال کو یا جو ایسی چیزیں ہیں ہم اس کو جو ہے صاف کر لیں، اور ذی الحجہ کا چاند